احمد ایک بہت تیز بچہ تھا۔ اسے نئے نئے گیجٹس اور AI ٹولز پسند تھے۔ جب بھی کوئی سوال ہوتا وہ اپنی کتابیں کھولنے کے بجائے اپنے ٹیبلٹ کا AI اسسٹنٹ چیٹ بورڈ سے پوچھ لیتا۔ چیٹ بورڈ سب سے بہترین طریقہ کیا ہے اپنی زندگی بہتر بنانے کا؟ صبر اور محنت کرو مگر مزے بھی کرو، AI اسسٹنٹ نے جواب دیا۔ احمد کو یہ جواب اچھا لگا، مگر جب اس کے دادا ابو نے اسے کہا کہ صبر اور شکر قرآن اور حدیث کا اصل پیغام ہے تو اس نے ہنسی میں اڑا دیا۔ دادا ابو، مجھے سب کچھ AI بتا دیتا ہے، اب مجھے کتابیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ دادا ابو مسکرا دیے مگر انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ ایک دن احمد کی دادی اماں اسے اپنے کمرے میں بلاتی ہیں۔ کمرہ پرانی کتابوں اور میٹھی میٹھی خوشبو سے بھرا ہوا تھا۔ بیٹا، کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ صبر کا اصل مطلب کیا ہے؟ احمد فوراً اپنے ٹیبلٹ کا AI اسسٹنٹ کھولتا ہے اور جواب ملتا ہے۔ صبر کا مطلب ہے مشکل وقت میں گھبرائے بغیر رکنے کا اور انتظار کرنا۔ دادی اماں مسکراتی ہیں اور ایک چھوٹی کہانی سناتی ہیں۔ ایک بار ایک صحابی بہت بیمار تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ بیماری کیوں آئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ کا امتحان ہے اور جو اس پر صبر کرے گا اسے جنت کی خوشبو نصیب ہوگی۔ احمد حیران ہو جاتا ہے۔ AI نے صرف لفظی مطلب بتایا تھا مگر اصل حکمت صرف قرآن اور حدیث ہی سمجھا سکتی تھی۔ اس دن کے بعد احمد صرف AI اسسٹنٹ کا نہیں بلکہ قرآن اور حدیث کا بھی مطالعہ کرنے لگتا ہے۔ ایک دن جب اسے ایک مشکل کا سامنا ہوتا ہے تو وہ صرف AI اسسٹنٹ سے نہیں پوچھتا بلکہ قرآن کا مطالعہ بھی کرتا ہے۔ وہاں اسے ایک آیت ملتی ہے، اور صبر اور نماز سے مدد لو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ احمد سمجھ جاتا ہے کہ اصل علم صرف ٹیکنالوجی سے نہیں بلکہ دین کی روشنی سے بھی ملتی ہے۔ مورل آف دا اسٹوری، آج کے دور میں ٹیکنالوجی ضروری ہے مگر اصل علم اور حکمت قرآن اور حدیث میں چھپی ہے۔ AI صرف سوالوں کا جواب دے سکتا ہے مگر اصل سمجھ اور سکون صرف اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے ملتی ہے۔ پیرنٹس اور ٹیچر کے لیے پیغام۔ یہ کہانی بچوں کو یہ سکھانے کے لیے ہے کہ ٹیکنالوجی کا صحیح استعمال ضروری ہے مگر اصل حکمت اور نالج کے لیے قرآن اور حدیث سے رابطہ رکھنا بہت ضروری ہے۔